شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیہ یرد علم الساعہ. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا مالک و خالق ہے. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے آخری پیغمبر محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری دنیا والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا اور جن کی رسالت و نبوت ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم سامعین کرام اور سامعات، آج انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے 25ویں پارے کا مکمل خلاصہ اور ساتھ ہی ساتھ 26واں پارہ کچھ حصہ پیش کیا جائے گا. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے 25ویں پارے کی ابتدائی آیت کے اندر ارشاد فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، کہ قیامت کا حقیقی علم اللہ ہی کے پاس ہے. یہ باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بہت ساری مقامات پر ذکر فرمائی، اور ایک مقام پہ تو اللہ رب العالمین نے خاص طور پر جہاں 5 باتوں کا ذکر کیا کہ جن 5 باتوں کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس میں سب سے پہلی بات قیامت کا علم ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا جو علم ہے اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے، آپ کی فرامین کے ذریعے، ارشادات کے ذریعے قیامت کے جو علامات ہیں وہ بیان کیے گئے، بتائے گئے کہ چھوٹی چھوٹی علامتیں قیامت کی کیا ہیں، بڑی بڑی علامتیں قیامت کی کیا ہیں، لیکن حقیقی طور پر قیامت کب آئے گی، کس تاریخ کو آئے گی، کس مہینے کو آئے گی، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے. نہ کوئی فرشتہ اس بات کو جانتا ہے، نہ کسی نبی کو اس بات کا علم تھا، نہ دنیا میں کوئی اور انسان قیامت کے بارے میں حقیقی طور پر علم رکھتا ہے. گزشتہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے، غالباً اخبارات میں جو ہے یہ بات پڑھنے میں آئی تھی کہ بنگلور کے کچھ سائنسدانوں نے قیامت کے تعلق سے ریسرچ کیا اور انہوں نے جو ہے قیامت کی ڈیٹ فکس کر دی کہ فلاں تاریخ کو فلاں سال میں قیامت واقع ہونے والی ہے. غالباً وہ 3000 کے بعد، یہ 2000 سال چل رہا ہے تو 3000 سال کے کسی ایک سال میں جو ہے انہوں نے اس تاریخ کو مینشن کیا ہے. تو یہ سب نادانی والی باتیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں کوششیں. اللہ رب العالمین نے واضح کیا کہ قیامت کا حقیقی علم جو ہے اللہ ہی کے پاس ہے، اس کا علم کسی کو بھی نہیں دیا گیا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، کہ جب انسان پہ ہم بہت سارے انعامات کرتے ہیں، اس پر کئی طرح کے انعامات نازل کیے جاتے ہیں، ہماری نعمتیں اس کو جب دی جاتی ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے. انعامات کو حاصل کرنے کے بعد اللہ نے کسی کو صحت دیا، اس کو صحت کی قدر نہیں ہوتی. اللہ نے کسی کو مال دیا، اسے مال کی قدر نہیں ہوتی. اللہ نے کسی کے پاس اولاد دی، اس کو اولاد کی قدر نہیں ہوتی. جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دیتا ہے
جب تک اس کے پاس وہ نعمتیں ہیں اس کی وہ قدر نہیں کرتا۔ اللہ نے اسی بات کا تذکرہ کیا کہ وَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اس کے شکر گزاری کرنے سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے آگے فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اس کے ساتھ برائی کا معاملہ ہوتا ہے، جب اس کی نعمتیں چھن جاتی ہیں یا نعمتوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے، صحت سے بیماری میں آدمی تبدیل ہو جاتا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، وہ لمبی لمبی اور چوڑی چوڑی دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں آتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور لمبی دعائیں کرتا ہے۔ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اللہ نے فرمایا عریض کے معنی لمبی چوڑی دعائیں، کشادہ دعائیں۔ تو یہ انسان کی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا، جب تک اس کے پاس نعمتیں ہیں اسے قدر نہیں ہوتی، جب نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں یا چھن جاتی ہیں تب وہ اللہ کے دربار میں جو ہے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے تاکہ وہ نعمتیں اس کو دوبارہ دی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ ایسی نعمتیں ہیں، خاص طور پر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یا جس کو حاصل نہ کرنے یا اس کی قدر نہ کرتے ہوئے انسانوں میں سے بہت سارے انسان ایسے ہیں جو اس سے غافل ہیں۔ مغبون کثیر من الناس، بہت سارے انسان ان دو نعمتوں سے غافل ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحہ والفراغہ، ایک ہے انسان کی صحت اور دوسرا ہے فراغت کے اوقات۔ انسان جب فارغ ہے، فرصت کے اوقات اس کو مل رہے ہیں، ان اوقات کی قدر نہیں کرتا، اور جب وہ آدمی مصروف ہو جاتا ہے، جب بزی ہو جاتا ہے تب اس کی قدر ہوتی ہے کہ فلاں وقت میں بڑا مصروف تھا، اچھا کام کر لیتا تو اچھا ہوتا، میں فلاں کام ایسا تھا وہ کام کر لیتا تو اچھا ہوتا۔ تو یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جس کی انسان کو قدر نہیں ہوتی۔ جب تک صحت ہے انسان کو قدر نہیں ہے، بے حساب کھائے گا، بے حساب پیے گا، بے حساب سوئے گا، قدر نہیں کرے گا صحت کی۔ جب بیمار ہو جائے گا اب ڈاکٹرز کے مشورے پر جیے گا، یہ کھانا ہے تو وہی کھائے گا، یہ نہیں پینا ہے تو وہ نہیں پیے گا، وہ نہیں کھانا ہے تو وہ نہیں کھائے گا۔ ڈاکٹرز نے جو کہا اس پر عمل کرے گا، اللہ نے جو کہا اس پر انسانوں کا کوئی نہ عمل ہے، نہ اس پر توجہ ہے، نہ اس پہ کسی کا جو ہے غور و فکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسانوں کی دو کیٹیگریز بیان کی کہ ایک انسان بعض ایسے بھی ہیں جو نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اور جب ان کو مصیبتیں پہنچتی ہیں تو وہ اللہ کے دربار میں آ کر لمبی لمبی اور چوڑی چوڑی دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الشورى ہے۔ شعراء جو ہیں اس کے اندر تو شاعروں کا بیان گزر چکا ہے، یہ ہے شورا۔ شورا کے معنی مشورہ کرنا، آپس میں مشورہ کرنا، کسی کے معاملے میں جو ہے لوگوں کو بٹھا کے بات چیت کرنا، اسے شورا کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورى کیوں نازل کیا؟ اس سورے کے نام سے یہ بات واضح ہے کہ مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بہت زیادہ اہمیت ہے مشوروں کی۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی تمہارے درمیان کسی قسم کا معاملہ ہو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تم آپس میں مشورہ کرو، ایمان والوں سے، صحابہ کرام سے، مسلمانوں سے مشورہ کرو کہ اس معاملے میں کیا کرنا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تو ایک بات طے پائے کہ مشورے میں یہ کرنا ہے، یہ کام پہ عمل کریں گے، تو اس کام کو کرو اور اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کے اندر آگے بڑھ جاؤ۔ تو اسی مناسبت سے اس سورے کا نام سورۃ الشورى رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی اسی شریعت کے تعلق سے بتایا گیا، یا آپ کو بھی اسی شریعت کو ماننا ہے جو شریعت اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو دی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ تمام احادیثی کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جن کے اللہ رب العالمین نے یہاں پر نام ذکر کیے ہیں یہ سارے کے سارے انبیاء اولو العزم پیغمبر ہیں، بڑے بڑے کبار یہ پیغمبر ہیں، اللہ نے اسی لیے ان کے نام بیان کیے، اور وہ 5 پیغمبر ہیں۔
حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 انبیاء اولو العزم ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مراتب سے نوازا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتابوں سے نوازا، آسمانی کتابیں ان پر نازل کی گئی، اس لیے ان کو جو ہے اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر بھی انہی 5 لوگوں کا نام لیا۔ شرع لکم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ سے مخاطب کیا، آپ کا بھی نام آ گیا ہے اس کے اندر، آپ کی جانب اسی شریعت کی وصیت کی گئی ہے یا آپ کو حکم دیا گیا ہے جو شریعت آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کو دی گئی تھی، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ وہ شریعت کیا تھی؟ ان اقیموا الدین، کہ دین پر قائم رہو، دین کے احکامات کی پابندی کرتے رہو، اس کی پابجائی کرتے رہو، اس پہ عمل کرتے رہو، ولا تتفرقوا فیہ، اور آپس میں تفرقہ بازیاں نہ کرو، آپس میں گروہ بندیاں نہ کرو، یہ فلاں کی جماعت، یہ فلاں کی جماعت، یہ فلاں کا گروہ، یہ فلاں کا گروہ، یہ ان کے ماننے والے، وہ ان کے ماننے والے، یہ فلاں کے چاہنے والے، یہ فلاں کے چاہنے والے۔ ولا تتفرقوا فیہ، دین کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی گروہ بندی نہیں کرنی چاہیے۔ گھریلو معاملات ہیں، آپ گروہ بندی کر لیجئے، 2 بھائی ایک طرف، 2 بھائی ایک طرف، ایک بہن ایک طرف، ایک بھائی ایک طرف۔ گھریلو معاملات، دنیاوی مسائل میں آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن جہاں تک معاملہ دین کا ہے، دین کے معاملے میں اگر کوئی آدمی تفرقہ بازی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں بہت ہی بڑا گنہگار ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگ قتل کرنے والوں سے بھی زیادہ گنہگار ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی کو مار ڈالتا ہے، قتل کر ڈالتا ہے، تو بھی اس کا گناہ کم ہے ایسے لوگوں کے مقابلے میں جو فتنے بازیاں کرتا ہے اور تفرقہ بازیاں کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس میں جو ہے 5 انبیاءوں کے اللہ نے نام لیے، بڑے بڑے کبار پیغمبر، اور سب کو نام لے کے اللہ نے فرمایا ان اقیموا الدین، تم تمام کو اس بات کی وصیت کی گئی ہے کہ دین کے لیے ایک ہو جاؤ، ایک دین پر قائم رہو، ولا تتفرقوا فیہ، اور آپس میں فرقے بازیاں نہ کرو، گروہ بندیاں نہ کرو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ وہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو آزمائشیں، جو بیماریاں تم پر آتی ہیں، یہ تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی پر بھی کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اس کے اپنے کرتوت ہیں، کسی پر کوئی پریشانی آ رہی ہے اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور اللہ نے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ایسے بہت سارے معاملات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے چھوٹ دے دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا، اگر اللہ رب العالمین سورہ فاتر میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ مِنْ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کے حساب سے پکڑنا اگر شروع کر دے، تم نے جیسے غلطی کی ہے تمہاری گرفت ہو جائے، تم نے جیسا گناہ کیا ہے تمہاری گرفت اگر ہو جائے، تو زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہیں رہے گا۔ انسان تو انسان، دیگر جاندار بھی باقی نہیں رہیں گے۔ اللہ نے صاف فرما دیا ما ترک علی ظہرہا من دابہ، زمین پر ایک جاندار بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس آیت کریمہ کے سلسلے میں یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ یہ بھی نکلا ہے کہ انسانوں کی وجہ سے ہی ساری مخلوقات پہ نحوستیں آتی ہیں۔ انسانوں کی برائیوں کی وجہ سے جانور بھی اس چیز کو برداشت کرتے ہیں یا ان پر بھی عذابات آتے ہیں۔ انسان نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے، اور مصیبتیں کس کو آتی ہیں؟ جانوروں کے لیے مصیبت آتی ہے، انہیں پینے کا پانی نہیں ملتا۔ پرندوں میں مصیبتیں آتی ہیں، انہیں پینے کا پانی نہیں ملتا۔ کئی ایسے پرندے، کئی ایسے جاندار ہیں، کئی ایسے جانور ہیں جو بغیر پانی کے مر جاتے ہیں، دم توڑ جاتے ہیں۔ اس کا وبال کس پہ ہے؟ انسانوں پہ ہے۔ انسانوں کی وجہ سے ساری مخلوقات کی مصیبتیں اور پریشانی آتی ہے۔ اللہ نے اسی لیے یہاں پہ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر لوگوں کے غلطیوں پہ اللہ تعالیٰ گرفت کرنا شروع کر دے تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہیں رہے گا، سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور یہاں بھی اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، تمہارے ساتھ جو پریشانی کے معاملات ہوتے ہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو جو ہے تمہارے بہت سارے غلطیوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ کئی ایسے گناہ ہیں، کئی ایسی غلطیاں ہیں، ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ انسان اپنے اندر جھانک کے دیکھے
کہ میرے اندر کیا غلطیاں ہیں، میں نے کیا کیا گناہ کیا ہے، تو اسے معلوم ہوگا میں نے وہ بھی گناہ کیا، میں نے فلاں بھی گناہ کیا، میں نے فلاں بھی گناہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے میری کوئی گرفت نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اسی سورہ کے تعلق سے فرمایا، جو کہ سورہ کا نام رکھا گیا، کہ جب کبھی تمہارے آپس میں کسی قسم کا معاملہ ہو جائے، امرہم شورا بینہم، تو تم آپس میں جو ہے مشورہ کیا کرو۔ ایسا نہیں کہ میں بڑا ہوں، میں ہی اپنے کام کرتا رہوں گا، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، سب ایک ہیں۔ اگر دین کی بات آئے، اللہ کی دعوت کی بات آئے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی بات آئے، تو سب کو مل کے چلنا ہے، سب کو لے کے چلنا ہے، سب کے ساتھ بیٹھنا ہے، مشورہ کرنا ہے۔ ایسا معاملہ دین کا آیا ہے، تبھی دین کے معاملے میں ترقی ہوگی، لوگ دین میں آئیں گے، اسلام میں داخل ہوں گے، غلط عقائد ہیں صحیح عقائد کی طرف آئیں گے۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب اللہ کے فرامین پہ غور کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی قرآن مجید کو نازل نہیں کیا ہے، اور ایسے ہی اسے قیامت تک حفاظت کا ذمہ نہیں لیا کہ قیامت تک یہ کتاب باقی رہنے والی ہے، اس لیے لیا کہ قیامت تک آنے والے سارے مسائل کا حل قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ نے صاف فرما دیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، جب کبھی تمہارے آپسی معاملات میں کسی قسم کا جو ہے اختلاف ہو جائے، یا کسی بھی معاملے میں کوئی کام کرنا چاہو، تو آپس میں مشورہ کرو۔ مشورہ کرنے سے جو ہے آپس میں خیر ہوتا ہے، اور بہت زیادہ بھلائیاں تمہیں حاصل ہوتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے والا تھا، جب ان پہ حملہ کیا گیا، ابو لولو فیروز نے خنجر سے وار کیا، اب ان کو معلوم ہو گیا کہ اب میرا آخری وقت ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ خلافت کے لیے آپس میں لڑائی نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کسی قسم کا فساد نہ ہو، اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ 6 لوگوں کے نام دیے، اور کہا کہ یہ 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لو، آپس میں مشورہ کر کے مشورہ کرو، اور اگر تم لوگ 6 میں سے کسی ایک خلیفہ بنا لیتے ہو، اسی پر تمہارے لیے خیر بھی ہوگا اور برکت بھی نازل کی جائے گی۔ اس طرح کے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی ایسے معاملات کیا کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے پاس ہے، تمام زمین کا بادشاہ، آسمانوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے متعلق 4 چیزوں کا ذکر کیا کہ 4 قسم کی اولادیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ پہلے کون؟ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ اللہ نے پہلے بیٹیوں کا نام لیا۔ یہاں پر بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو بہت زیادہ اونچا مقام دیا ہے۔ اللہ نے پہلے یہاں پر بیٹی کا نام لیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے عطا کرتا ہے۔ تو بیٹیوں کا دینا یا بیٹوں کا دینا یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے، کسی میڈیکل کی بات نہیں، کسی آدمی کی بات نہیں، کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں یہ بات نہیں ہے۔ بیٹیوں کا دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور اولاد میں بیٹوں کا دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ بہت سارے ایسے جاہل مسلمان ہیں کہ اگر کسی کو 2 بیٹیاں ہو جائے، کسی کو 3 بیٹیاں ہو جائے، تو بیوی پہ اور اس عورت پہ ظلم کیا جاتا ہے کہ تو جو ہے بیٹیاں پیدا کر رہی ہے، تجھے بیٹا نہیں ہو رہا ہے، یا تو طلاق دے دی جاتی ہے، یا پھر کسی اور کو نکاح ملا کر جو ہے شامل کر لیا جاتا ہے، اور اس کو زندگی تمام اس کے ساتھ ظلم کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ سارے چیزیں ہمارے سماج میں ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پہ فرما دیا، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹیاں دونوں بھی عطا کرتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ باندھ رکھ دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ بیٹی دینا اللہ کے اختیار میں ہے، کس کو بیٹے ہی بیٹے دینا اللہ کے اختیار میں ہے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں دینا یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور کسی کو اولاد نہ دینا یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس میں کسی انسان کا کوئی کمال نہیں، انسان کی کوئی غلطی نہیں، انسان کا کوئی جرم نہیں ہے۔ یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ساری باتوں کو قرآن مجید کے اندر واضح فرما دیا، مگر شرط یہ ہے کہ مسلمان بھائی قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید پہ تدبر کریں، قرآن مجید کے تراجم پہ اس کے مطالب پہ اگر فکر کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں کو قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا ہے۔
اس کے بعد سورہ الزخرف، سورہ زخرف کے اصل معنی ہوتے ہیں گولڈ کے، سونا جو خواتین پہنتے ہیں زیورات کی شکل میں، گولڈ ہوتا ہے، اسے زخرف کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اس بات کا ذکر کیا۔ اللہ نے پہلے ارشاد فرمایا والذی خلق الازواج کلھا، اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کی گئی ہے، کوئی چیز بے جوڑ نہیں ہے۔ اگر رات ہے تو دن ہے، اگر نر ہے تو مادہ ہے، روشنی ہے تو تاریکی ہے، اگر نباتات ہیں تو جمادات ہیں، بیماری ہے تو صحت ہے، ظلم ہے تو انصاف بھی ہے، اگر خیر ہے تو شر بھی ہے، عورت ہے تو مرد ہے، ایمان ہے تو کفر ہے، اگر نرمی ہے تو سختی ہے، زمین ہے تو آسمان ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جوڑ جوڑ پیدا کیا ہے ساری کائنات کے اندر۔ اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا کہ والذی خلق الازواج کلھا، اللہ نے تمام مخلوقات میں جو ہے جوڑ پیدا کیے ہیں، جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو ہے ارشاد فرمایا جب کبھی تم سواری پر بیٹھو تو سواری پر بیٹھنے کے بعد جو ہے سواری پر بیٹھنے کی دعا پڑھو، اور تقریباً ایمان والے لوگ اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی تم جو ہے اللہ کی نعمتوں کو اختیار کرو، اور نعمتیں کیا ہیں؟ سواری کی شکل میں۔ پہلے زمانے میں گھوڑے ہوا کرتے تھے، اونٹ سواری کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا، ہاتھی کو استعمال کیا جاتا تھا، اور آج ہمارے پاس بائک ہے، کار ہے، یہ ساری چیزیں سواری ہے۔ جب کبھی سواری پر تم بیٹھو، اس پر بیٹھنے کے بعد تم کہو وتقولوا، تم لوگ کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سواری پر بیٹھنے کے بعد اس دعا کو پڑھا جائے۔ اس دعا کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ہونے والے حادثات، ایکسیڈنٹ سے انسان بچ جائے گا۔ اگر اتفاقی طور پہ حادثہ ہو بھی جاتا ہے تو انسان محفوظ رہے گا۔ یہ ساری چیزیں دعاؤں کی برکت سے ہوتا ہے۔ کئی ایسے مسلمان بھائی ہیں جن کو دعا بھی نہیں معلوم کہ سفر پہ بیٹھنے کی دعا کیا ہے، سواری کی دعا کیا ہے، وہ بھی سکھانا پڑتا ہے ساتھ والوں کو کہ ایسا ایسا پڑھو، ایسا ایسا پڑھو۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکین مکہ نے یہ کہا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اگر اللہ تعالیٰ کو یہ قرآن اتارنا ہوتا، اللہ کو اگر یہ قرآن نازل کرنا ہی ہوتا تو دو شہروں میں سے جو اس شہر کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان میں کسی پہ نازل کرتا۔ وہ دو شہر کون سے ہیں؟ ایک ہے طائف اور دوسرا ہے مکہ۔ ان لوگوں نے کہا کہ طائف اور مکہ میں جو دو لوگ ہیں، طائف میں رہنے والا کون؟ عروہ بن مسعود الثقفی، یہ وہاں کا لیڈر تھا، بڑا آدمی تھا، رہنما تھا، رہبر تھا، اس پہ اللہ قرآن نازل کر دیتا۔ اور مکہ میں رہنے والا کون؟ ولید ابن مغیرہ، یہ مکہ کا فصیح زبان تھا، اس کی زبان اچھی تھی، اچھا بات کیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اللہ ان پہ قرآن نازل کر دیتا۔ یہ آدمی قرآن پہ کیوں نہ اتارا گیا؟ جو آدمی جو ہے ایک غریب قوم کا ہے، اس کی قوم غریب ہے، اس کا قبیلہ غریب ہے، ایسے غریب آدمی پہ اللہ نے قرآن کو کیوں اتارا ہے؟ یہ تمام باتیں مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب قرآن مجید کے اندر گزشتہ آیات کے اندر دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو نبی بنایا جائے اور کس کو نبی نہ بنایا جائے۔ نبوت اور رسالت یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کے لیے چن لیتا ہے، کسی کے کہنے سے کوئی نبی نہیں بنایا جاتا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس سورہ شریفہ کے نام کے حساب سے اس بات کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ بہک جائیں، دین سے ایمان سے اگر بہک جائیں، اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کافروں کے گھروں کو سونے اور چاندی کے بنا دیا کرتے تھے۔ اگر ایمان والے لوگ اس چیز کو دیکھ کے نہ بہکتے تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سونے اور چاندی کے گھر بنا دیتا کافروں کے گھروں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی جو حقیقت ہے وہ مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت اور اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اللہ تعالیٰ کے پاس اگر دنیا کی حیثیت، اس کی حقیقت اگر ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، تو اللہ تعالیٰ روح زمین پر رہنے والے کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ پلاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے، دنیا کی حقیقت نہیں ہے، دنیا کی کوئی اہمیت اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔
پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یاد سے غافل رہتا ہے، تو اس کا جو ساتھی ہے وہ شیطان بن جاتا ہے، اس کے ساتھ رہنے والا شیطان جو ہوتا ہے اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور ہر معاملات میں شیطان جو ہے اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، فحش کاموں کی طرف لے جاتا ہے، نیک کام کرنے سے اس کو دور رکھتا ہے۔ جب اس کا شیطان ساتھی بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ تمام قسم کے برائیاں وہ کرواتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے جو بندے غافل رہتے ہیں تو شیطان جو ہے اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ انسانوں کو غلط راستے پر لے کر جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا افانت تسمع، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جو ہے بہرے لوگوں کو سنا سکتے ہیں؟ اللہ نے سوال کیا افانت تسمع الصم، کیا آپ بہرے لوگوں کو سنا سکتے ہیں؟ او تهدی العمی، یا جو آدمی اندھا ہے اسے آپ راستہ بتا سکتے ہیں؟ ایک آدمی اندھا ہے، آپ اسے کہیں کہ نہیں ایسا جاؤ ایسا جاؤ ایسا جاؤ، لمبا راستہ بتا دو، کیا وہ ہدایت پائے گا؟ کیا وہ صحیح راستے پر جائے گا؟ پھر اگلا سوال اللہ رب العالمین نے کیا، نہ آپ جو ہے کسی بہرے کو سنا سکتے ہو، نہ کسی اندھے کو راستہ بتا سکتے ہو۔ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ایسا ہی معاملہ گمراہ لوگوں کا ہے۔ جو گمراہ ہیں، ہدایت کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں ہدایت کے راستے پر لانا آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان میں، لوگوں کے سامنے آپ اللہ کی بات کو بیان کر دیں، باقی جو ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ کس کو ہدایت دینا ہے اور کس کو گمراہ رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کیا یہ لوگ قیامت کے منتظر ہیں؟ کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے؟ اگر وہ اچانک ان پر آ پڑے تو انہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہوگی۔ قیامت جو ہے جس کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، مشرکین مکہ اور دیگر لوگ یہ کہا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس قیامت کا تم بار بار ذکر کرتے ہو کہ قیامت آنے والی ہے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، یہ بار بار جو ذکر کرتے ہو قیامت کب آئے گی؟ مذاق کے طور پر وہ لوگ سوال کیا کرتے تھے، تو اللہ نے جواب دیا هل ينظرون الا الساعة، کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ جب قیامت آئے گی، اچانک آئے گی، وهم لا يشعرون، ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور اس وقت کیا ہوگا؟ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، اس وقت ہوگا یہ کہ دوست جو ہے دوست کا دشمن بن جائے گا۔ دنیا میں جو جگری دوست ہیں، اپنے ساتھ رہنے والے، ساتھ کھانے والے، ساتھ پینے والے، ساتھ گھومنے والے، قیامت کے میدان میں جب کھڑے کیے جائیں گے تو آپس میں وہ لوگ دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگار لوگوں کے۔ جو پرہیزگار لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تمام جو مجرمین ہوں گے وہ تمام کا معاملہ ایسا ہوگا کہ قیامت کے ہولناکیوں کو دیکھ کر، قیامت کے مناظر کو دیکھ کر، وہاں کے عذابات کو دیکھ کر جو ہے وہ آپس میں دشمن بن جائیں گے کہ کہیں مجھ سے میرا دوست نیکی نہ مانگ لے، کہیں مجھ سے میرا یہ دوست کوئی اچھا عمل نہ مانگ لے اور میں جو ہے ناکام ہو جاؤں، جہنم میں چلے جاؤں اور وہ آدمی کامیاب ہو جائے۔ اسی ڈر سے وہاں پر کوئی کسی کا ساتھ نہ دے گا، وہاں پر آپس میں دیکھ کے لوگ دوسرے کو بھاگیں گے۔ لیکن اللہ نے واضح کیا الا المتقین، جو نیک لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ایسے لوگ یہ تمام چیزوں سے بچے ہوئے رہیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الدخان ہے۔ دخان کے معنی دھوئیں کے ہوتے ہیں، جیسا کہ دھواں آ رہا ہے ابھی، پکوان کا دھواں، دھوئیں کے معنی ہوتے ہیں دخان۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ شریفہ کے اندر دھوئیں کا ذکر کیا، اور اس سلسلے میں دو مفسرین نے باتیں بیان کی ہیں۔ اللہ نے پہلے فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ ہم نے قرآن مجید کو جو ہے مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ مبارک رات سے مراد تقریباً لوگوں کا کہنا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے دیگر احکامات کے حساب سے، دیگر آیات کے اعتبار سے، قرآن مجید کے دیگر جو آیتیں ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ بات مسلم ہے کہ یہ رات اصل میں شب قدر ہے، جو رمضان کے آخری راتوں میں تلاش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے وہ عظیم رات نصیب فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، انا کنا منذرین فیہا یفرق من کل امر حکیم، جس رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے تمام قسم کے فیصلے کرتا ہے۔
آنے والے سال میں کون آدمی مرنے والا ہے، کہ کون سا بچہ پیدا ہونے والا ہے، کس کو کتنی روزی دی جانے والی ہے، کس کی روزی میں کمی کی جانے والی ہے، کس کو اولاد دینا ہے، کس کو بیٹا دینا ہے، کس کو بیٹی دینا ہے، کس کو بیمار کرنا ہے، کس کو شفا دینا ہے، سارے معاملات، سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ شب قدر میں طے کرتا ہے۔ قدر والی رات اسی لیے اس کی بڑی اتنی اہمیت ہے، اس لیے اس کی بڑی فضیلت ہے کہ اس ایک رات کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینے کیا ہیں؟ 83 سال 4 مہینے۔ اگر کوئی آدمی اس ایک رات کو پالے، اس ایک رات کی فضیلت کو، اس کی برکت کو حاصل کر لے، تو گویا کہ اس نے 83 سال 4 مہینے اللہ کی عبادت کی، اور لگاتار ایک لمحہ بھی وہ اللہ کی عبادت سے غافل نہیں رہا۔ تو یہ اتنی عظیم ترین رات ہے، اس رات کی قدر کریں، اس رات کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس میں جو کام کرنے کے لیے کہے گئے ہیں وہ کام کریں۔ غیر ضروری جو ہے بیکار کی باتوں میں، بیکار کے بحث و باحثات میں اور بیکار پھرنے میں جو ہے ایسی عظیم راتوں کو نہ گنوائیں، تاکہ یہ لمحے ہمیں ایسے جو لمحات اللہ نے عطا فرمائے ہیں، پتہ نہیں یہ لمحے پھر آئندہ سال ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ گزشتہ سال تھے، آج نہیں ہیں۔ ہم میں سے آج یہاں پر سب موجود ہیں، اگلے سال کون رہے گا کون جانتا ہے۔ تو یہ جو لمحات ہیں، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ نماز پڑھنے میں تھک جاتے ہیں، قرآن پڑھنے میں تھک جاتے ہیں، دعائیں کرنے میں تھک جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے میں تھک جاتے ہیں، تو کم سے کم ایک چھوٹی سی دعا جو سکھائی گئی ہے اس دعا کو تو پڑھتے رہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ چلتے پھرتے بیٹھتے لیٹتے اس دعا کا اہتمام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی دعا کی وجہ سے آپ کی اس رات کی عظمت آپ کو حاصل ہو جائے، وہ برکت کا آپ کو اللہ تعالیٰ حاصل فرما دے۔ تو اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں قرآن مجید کو نازل کیا، اور یہ قرآن کہاں نازل ہوا؟ شب قدر میں، قدر والی رات میں یہ پورا کا پورا قرآن، یہ مکمل 30 پارے جو قرآن ہے، اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے، لوح محفوظ 7ویں آسمان پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر گئے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب میں معراج کی رات میں وہاں پر گیا تو میں نے قلم کے لکھنے کی آواز کو سنا۔ وہاں پر جو تقدیر لکھی جا رہی ہے، انسانوں کی اور دیگر مخلوقات کی جو تقدیرات لکھے جا رہے ہیں، میں نے قلم کے لکھنے کی آواز کو وہاں پر سنا ہے۔ وہ لوح محفوظ ہے۔ وہاں سے اللہ رب العالمین نے پہلے آسمان پہ، یہ جو آسمان ہم دیکھتے ہیں اسے دنیاوی آسمان کہا جاتا ہے، اللہ نے قرآن مجید اس کا ذکر فرمایا، سمائی دنیا، یہ دنیاوی آسمان ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے جس کا نام ہے بیت العزہ، بیت المعمور نہیں، بیت المعمور بول رہے تھے آپ، بیت المعمور جو ہے 7ویں آسمان پہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی عبادت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ بیت العزہ کے نام سے ایک گھر ہے جو پہلے آسمان پہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے اتار کر بیت العزہ میں نازل فرما دیا۔ بیت العزہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب جب ضرورت پڑتی گئی 23 سال کے اندر یہ پورا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو قدر والی رات میں، شب قدر میں جو ہے جو کہا جاتا ہے قرآن اتارا گیا، اصل میں قرآن اترنے کا جو مطلب ہے وہ ہے لوح محفوظ سے بیت العزہ میں اللہ نے پورا قرآن ایک ساتھ نازل فرمایا۔ وہاں سے ضرورت کے حساب سے آہستہ آہستہ قرآن آیات، قرآن سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، آپ اس دن کے منتظر رہیں جبکہ آسمان میں جو ہے دھواں ظاہر ہو جائے گا۔ یہاں پر مفسرین نے 2 باتوں کو بیان کیا۔ پہلی بات وہ جو میں نے گزشتہ 2-3 دن پہلے بیان کی تھی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے تعلق سے بد دعا دی، جب ان کا ظلم زیادہ ہو گیا، جب انہوں نے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا اور حد سے زیادہ وہ لوگ آگے بڑھ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے بد دعا دی اور کہا تھا کہ اے اللہ اس قوم کے اوپر جو ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط نازل کیا گیا تھا، لوگ کھانے پینے کے محتاج تھے، ویسا عذاب ان پہ اتار دے۔ اللہ کے نبی کی دعا سے، بد دعا سے ان پہ عذاب نازل کیا گیا اور قحط سالی کا عذاب ہو گیا۔ ایسا قحط پڑا کہ مشرکین مکہ جو ہے کھانے کے لیے محتاج تھے، یہاں تک کہ وہ لوگ مردار کھا رہے تھے، مرے ہوئے جانور لا کے کھا رہے تھے، یہاں تک کہ جانور ختم ہو گئے تو اس کے چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ایسا ان کا عالم ہو گیا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کے سردار بڑے بڑے نبی کی بارگاہ میں گئے اور درخواست کرنے لگے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں اچھا محسوس ہو رہا ہے
کہ تمہاری اپنی قوم کے لوگ جو ہے مر رہی ہے، تمہارے لوگ مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اپنی قوم کے لیے بد دعا نہ کریں بلکہ دعا کریں اللہ عذاب کو ہٹا لے۔ ہم معافی مانگتے ہیں اور اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہٹ جائے گا، ہم تمہاری بات پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ کی دعا سے عذاب ہٹا لیا گیا۔ عذاب ہٹنے کے بعد جو ہے مشرکین مکہ پھر دوبارہ اسی حالت میں آ گئے جیسا کہ وہ لوگ پہلے تھے، کفر پہ وہ لوگ پھر دوبارہ آ گئے اور پھر سے مسلمانوں پہ وہ لوگ ظلم کرنے شروع کر دیے۔ تو اس عالم میں جب قحط پڑا ہوا تھا، جب وہ لوگ بھوکے تھے، تو بھوک کی وجہ سے ان کا کوئی آدمی اگر آسمان کی طرف دیکھتا تو اسے آسمان میں دھواں نظر آتا تھا۔ اللہ نے اسی بات کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے کہ انہیں آسمان میں دھواں نظر آتا تھا جبکہ آسمان بالکل صاف رہتا تھا۔ تو بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ لوگ دھوئیں کو محسوس کرتے تھے۔ اور دوسرا جو مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے، قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ بہت ہی عظیم دھواں آئے گا جو کہ 40 دن تک باقی رہے گا۔ زمین و آسمان کے اندر ایک ایسا عظیم دھواں نکلے گا۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ جب دھواں آئے گا تو وہ دھواں بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہوگا اور وہ 40 دن تک دنیا کے اندر باقی رہے گا۔ تو یہ دونوں باتیں مفسرین نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں۔ اور جب وہ عذابات آئیں گے اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، ان سے کہا جائے گا کہ ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزیز الکریم، کہ تم لوگ عذاب کا مزہ چکھو کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے ہے جو زبردست بھی ہے اور عزت والا بھی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین وہاں پر جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دمبے کو لائے گا۔ دمبا مطلب بکرا جس قسم کا ہوتا ہے، ویسا ایک دمبا وہاں پہ اللہ رب العالمین لا کے کھڑا کرے گا اور اعلان کیا جائے گا فرشتوں کے ذریعے۔ جنتیوں سے کہا جائے گا، اے جنتیوں ایک بات سنو کہ تم آپ جنت داخل ہو چکے ہو، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو، اب تمہیں کبھی یہاں سے نکلنا نہیں ہے اور کبھی تم پر موت آنے والی نہیں ہے۔ جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ اے جہنمیوں اب ہمیشہ تم یہاں پر رہنے والے ہو، تمہیں کبھی موت نہیں آنے والی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حکم سے اس دمبے کو ذبح کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج جو ہے تم تمام لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، جتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے تم تمام کی موت یہاں پر ذبح کی جاتی ہے، اب کسی کو موت نہیں آنے والی ہے۔ اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا کہ لا یذوقون فیہا الموت الا موتۃ الاولی، انسان کو ایک ہی موت آنے والی ہے۔ دنیا میں آج ہم ہیں، جب مریں گے وہ ایک ہی موت ہمیں آنے والی ہے، اس کے بعد دوبارہ ہمیں کبھی موت نہیں آنے والی ہے۔ جنتی لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے، جہنمی لوگ ہمیشہ اس میں داخل کر دیے جائیں گے، وہاں پر ہرگز کسی کو موت آنے والی نہیں ہے، تاکہ تمام لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ اب ہمیں موت نہیں آنے والی ہے۔ اس لیے جہنمیوں کے سامنے لا کر اللہ تعالیٰ موت کو ذبح کر دے گا اور کہا جائے گا کہ آج جو ہے تمہاری موت ہی کی موت کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الجاثیہ ہے۔ جاثیہ کے معنی ہے گھٹنوں کے بل گر جانا۔ قیامت کی علامت میں سے یہ بھی علامتیں ہیں، میدان محشر جانے کے بعد، قیامت قائم ہونے کے بعد جو ہے مشرکین جو ہے جس طرح گھٹنوں کے بل گریں گے، اللہ نے اس بات کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مختصر طور پر مشرکین کے بہت سارے اعتراضات کے جوابات یہاں پر دیے کہ مشرکین مکہ جو ہے توحید کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے تھے، ان کے اللہ نے جوابات دیے۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں بہت ساری باتیں وہ لوگ کرتے تھے، اللہ نے اس کے بھی جوابات یہاں پر دیے اور کئی باتیں اللہ نے ذکر فرمائی۔ اور ساتھ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ ویل لکل کفاک نسیم، ہر جو ہے جھوٹ بولنے والے اور گنہگار آدمی کے لیے افسوس ہے۔ ہر قسم کا جھوٹ، جو بھی آدمی جھوٹ بولتا ہے اور گناہ کرتا ہے، لکل افاک اسیم، جھوٹ بولنے والا اور گنہگار، ان دونوں کے اللہ رب العالمین کے پاس ویل نام کی وادی ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کو جھٹلانے والوں کے اللہ نے دھمکی دی ہے۔ قرآنی آیات کو جھٹلانا، قرآنی آیات کے تعلق سے استہزاء کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو آپ جو ہے دردناک عذاب کی خبر بتا دیجئے کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرکین لوگ جو ہیں
جن لوگوں کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا قیامت کے دن جب ان کو اللہ تعالیٰ میدان میں کھڑا کرے گا؟ وہاں پر تمام لوگ لائے جائیں گے جن جن کی عبادات کی جاتی ہیں، وہاں پر تمام قسم کی مورتیاں کھڑی کی جائیں گی، وہاں پر سورج بھی لایا جائے گا، وہاں پر چاند بھی لایا جائے گا، لوگ سانپ کی پوجا کرتے ہیں وہاں پر سانپ کو بھی لایا جائے گا، لوگ درختوں کی عبادت کرتے ہیں وہاں پر وہ درخت بھی لائے جائیں گے، جتنے پتھر ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ سارے پتھر وہاں پہ لائے جائیں گے، قبر والے جن کی عبادتیں کی جاتی ہیں وہاں پہ کھڑے کیے جائیں گے، ایک طرف ان کو کھڑا کیا جائے گا اور دوسری طرف عبادت کرنے والے لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ سب کے سامنے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھے گا جن کی عبادات کی جاتی تھی، اللہ سورج سے سوال کرے گا، چاند سے پوچھے گا، درختوں سے پوچھا جائے گا، پتھروں سے پوچھا جائے گا، مورتیوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم لوگوں نے ان کو جو ہے اپنی بندگی کی دعوت دی تھی؟ تمام کے تمام لوگ اس بات کا انکار کریں گے۔ اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا اور کہا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اللہ رب العالمین جب قرآن آیات تلاوت کرتا ہے، سناتا ہے کھلے انداز میں، جب بات سمجھ میں نہیں آتی، جب اللہ تعالیٰ دلیل کے طور پر ان کو پیش کرے گا، وہاں پر جب یہ لوگ جو ہے پریشان ہو جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تم جن کی عبادت کرتے تھے، اگر تم نے ان کے تعلق سے کہا ہے کہ ہماری عبادت کرو تو اس معاملے میں کوئی دلیل پیش کرو، لیکن وہاں پر وہ لوگ جو ہے دلیل پیش کرنے سے قاصر ہو جائیں گے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے دن دیکھیں گے ہر امت کو جو ہے گھٹنوں کے پل گرا ہوا رہے گا۔ امت سے مراد مشرک قسم کے لوگ، کافر لوگ، مجرم جو لوگ ہوں گے وہ لوگ اللہ کے دربار میں گھٹنوں کے بل گریں گے۔ کل امت تدعا الی کتابہا، اس دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے نام اعمال کے ساتھ ان کو بلائے گا، ایک ایک کا نام لیا جائے گا، اس کو نام اعمال دیا جائے گا اور اس کے نام اعمال کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا الیوم تجزون ما کنتم تعلمون، آج کا جو دن ہے یہ بدلے کا دن ہے، جو کچھ دنیا میں تم لوگ کام کیا کرتے تھے اس کا پورا بدلہ تم کو دیا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَلِلَّهِ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، تمام قسم کی تعریفات جو ہے اس رب العالمین کے لیے جو ہے جو ساتوں آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور ساری کائنات کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کبریائی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے یہاں پر کبر کا بیان فرمایا ہے اور حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے العظمت ازاری والکبریاء ردائی، عظمت جو ہے بلندی بڑائی یہ میری چادر ہے، والکبریاء ردائی، بڑائی میرا پیجامہ ہے، تہبند ہے، اور کبریاء عزت بڑائی کبر جو ہے میری چادر ہے۔ فمن نازعنی واحدا منہما، جو ان میں سے کوئی چیز مجھ سے چھیننا چاہے گا اسکنتہ ناری، میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ تکبر کے تعلق سے جب یہ یہاں پر بیان کیا گیا کہ جس کے دل میں تکبر ہوگا، جس کے دل میں گھمنڈ ہوگا، جو آدمی فخر کرے گا کسی بھی معاملے میں لے کر، کوئی آدمی علم والا ہے اپنے علم کے تعلق سے گھمنڈ کرے، کوئی آدمی مال والا ہے مال کے بارے میں تکبر کرے، کوئی آدمی اولاد والا ہے اولاد کے بارے میں تکبر کرے، کسی بھی قسم کا تکبر انسان کرتا ہے تو یہ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا حدیث قدسی کے اندر کہ جو آدمی تکبر کرے گا اسے میں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اس کے بعد 26ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف کا ذکر فرمایا۔ سورہ احقاف میں اللہ نے سوال کیا، تمام لوگوں سے یہ سوال کیا گیا کہ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلق من الارض، کہ جو لوگ جو ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں کیا ان لوگوں نے زمین میں کوئی چیز پیدا کی ہے؟ جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، کیا ان لوگوں نے زمین کے اندر کوئی چیز پیدا کی ہے؟ یا جو لوگ اللہ کے علاوہ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں آسمان میں کوئی چیز بنایا ہے؟ ہرگز نہیں، نہ آسمان میں کوئی چیز انہوں نے پیدا کی ہے، نہ زمین میں انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے، بلکہ تمام چیزیں اور تمام مخلوقات کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ، اس آدمی سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا، مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ،
جو آدمی جو ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف اپنے آپ کو پکارے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنے حاجات کی طرف سنائے، اور ایسے آدمی کو سنائے جو آدمی قیامت تک اس کی بات کو سننے والا نہیں ہے۔ الی یوم القیامت وہم عن دعائہم غافلون، جو ان کی پکار سے غافل ہیں۔ یہاں پر قبر والوں کے تعلق سے کہا گیا ہے، جو قبر کے سامنے آ کر سوال کرتے ہیں، ان کے سامنے آ کر پیشانی جھکاتے ہیں، ان کے سامنے آ کر ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور ان سے سوالات کرتے ہیں، اللہ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا کہ ان سے بڑا گمراہ کون ہے جو ایسے لوگوں کے پاس آ کے سوال کرتے ہیں کہ قیامت تک ان کے سوال کا جواب نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ وہ قبر والے ان کے سوالات سے غافل ہیں۔ جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، جو وہاں پر آ کے ان سے پوچھا جا رہا ہے، یہ خود ان کے سوالات سے غافل ہیں، تو کیسے وہ لوگ جو ہے ان کے سوالات کا جواب دیں؟ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا پروردگار ہے اور اپنی بات پر جمے رہے، استقامت کے ساتھ دین پر جمے رہے، ایسے لوگوں کے پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے دوبارہ ماں باپ کا ذکر کیا، جیسا کہ گزشتہ دروس کے اندر بھی یہ بات گزر چکی، یہاں بھی اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ انسان کو اس بات کی وصیت کی گئی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ حملتہ امہ کرہا، کیونکہ اس کی ماں نے اس کو بڑی تکلیف کے ساتھ اٹھایا، ووضعتہ کرہا، اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو پیدا بھی کیا، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور مکمل 24 مہینے تک اس کو جو ہے اس کی ماں نے دودھ پلایا، اس کی ماں نے مکمل 24 مہینے تک اس کو اپنا دودھ پلایا۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا 30 شہرا، 30 شہرا کے اندر دیکھیے 24 مہینے دودھ پلانے کے، 2 سال مکمل، اور 6 مہینے ولادت کے۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کوئی بچہ 6 مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بچہ 6 مہینے میں پیدا ہو جائے تو وہ بچہ حقیقی بچہ ہے، نارمل بچہ ہے۔ اللہ نے اسی لیے یہاں پہ فرمایا کہ 30 شہرا، 30 مہینے اللہ نے بیان فرمائے۔ اب 30 مہینوں میں 24 مہینے تو دودھ کے نکال دو، بچے کتنے؟ 6 مہینے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 6 مہینے میں بھی ولادت ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ بھی اس بات کا ذکر کیا کہ کوئی بچہ 6 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، کوئی 7 مہینے میں ہوتا ہے، کوئی 8 میں ہوتا ہے، کوئی 9 میں ہوتا ہے، اور بعض دفعہ 10 مہینے میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ 10 مہینے 11 مہینے تک بھی بچوں دنیا میں آتے ہیں، ان کی ولادت ہوتی ہے۔ لیکن آج کل سارا معاشرہ عجیب قسم کے خوف میں جی رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بس بچہ تمہارا 9 مہینے مکمل ہو گئے، اگر اگر آپریشن نہیں کیا گیا تو بچہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہوگا، بڑی جان خطرہ ہے، چھوٹی کو خطرہ ہے، بچے نے جو ہے گندا پانی پی لیا اور آتے جو ہے گلے میں لٹکا لیا، عجیب عجیب باتیں کر کے ڈرایا جاتا ہے، اور ہم جو ہے بھولے بھالے مسلمان ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کے فرمان کو پڑھے، اللہ کے فرمان کو سمجھے۔ اللہ نے اس بات کو واضح کیا کہ کبھی ولادت 6 مہینے میں بھی ہو جاتی ہے، کبھی 7 میں ہوتی ہے، کبھی 8 میں ہوتی ہے، کبھی 9 میں بھی نہیں ہوتی۔ 10 مہینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بچوں کو لے کے آ جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے تعلق سے فرمایا، اور خاص طور پہ اللہ نے یہاں پر ماں کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من حق الناس بحسن صحابتی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا ام کا، تیری ماں ہے۔ ثم من، اس کے بعد سوال کیا گیا اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے پھر فرمایا تیری ماں ہے۔ پھر سوال کرنے والے سوال کیا ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے پھر فرمایا کہ ثم کا، تیری ماں۔ پھر اس نے چوتھی مرتبہ سوال کیا ثم من، پھر آپ نے فرمایا کہ ثم ابو کا، تیرا باپ۔ ماں کا مرتبہ 3 گنا زیادہ ہے باپ کے مرتبے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ماں نے ہمیں مکمل 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، یہ اس کا پہلا حق۔ دوسرا اس کا حق، اس نے ہمیں ولادت جو ہماری ہوتی ہے بڑی تکلیف کے ساتھ ولادت وہ ماں ہمیں ہماری کرتی ہے، تکلیف کو برداشت کرتی ہے، یہ اس کا دوسرا حق ہے۔ اور اس کا تیسرا حق ہے ہمیں وہ اپنا دودھ پلاتی ہے۔ تو اس حساب سے ماں کے 3 حصے ہوئے، باپ کا 1 حصہ ہوا۔ تو اللہ نے یہاں پر اسی بات کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جب انسان 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اس آدمی کی عقل، اس کی صلاحیت مکمل ہو جاتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے
اللہ رب العالمین نے جتنے نبیوں کو نبوت عطا فرمائی ہے وہ سارے کے سارے نبی 40 سال میں ہی بنے، 40 سے پہلے کوئی نبی نہیں بنایا گیا۔ جتنے انبیاء نبوت ان کو عطا کی گئی 40 سال کے بعد ہی ان کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، کیونکہ 40 سال کے بعد آدمی میچور ہو جاتا ہے، اس کی عقل، اس کی فراست، اس کی سمجھداری ہر لحاظ سے آدمی فلفل ہو جاتا ہے، تبھی اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ اور یہاں بھی اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا کہ 40 سال کے بعد انسان جو ہے مکمل ہو جاتا ہے، اور جب وہ انسان مکمل ہو جاتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور ساتھ میں ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے، اور ماں باپ کے لیے وہ دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے خاص طور پر دعا سکھلائی، ایمان والوں سے کہا کہ اپنے ماں باپ کے تعلق سے دعائیں کرتے رہنا، وہ دعا ہے اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہاں پر بھی یہ دعا سکھلائی گئی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہاں پر بھی ماں باپ کے تعلق سے دعا سکھلائی گئی، اور خاص طور پر وہ دعا جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ دعا ہمیشہ انسان کو پڑھنا چاہیے۔ اور انسان دنیا سے جب چلا جاتا ہے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ان کا سارا عمل منقطع کر دیا جاتا ہے سوائے 3 باتوں کے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے، اذا مات الانسان یا اذا مات ابن آدم، جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، انقطع عملہ الا من 3، اور اس کے سارے اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں سوائے 3 باتوں کے۔ پہلی بات صدقۃ جاریہ، اس نے دنیا میں کوئی نیک کام کیا ہے، صدقہ جاریہ کے طور پہ کوئی بھی عمل کیا ہے، اس کا وہ کام دنیا میں باقی ہے، لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو جب تک دنیا میں وہ چیز باقی ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا ہے علم ينتفع به، ایسا علم جو دنیا میں اس نے چھوڑا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کتابیں لکھی ہے، قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کیا ہے، اللہ کے نبی کے فرامین کو لکھا ہے، جب تک اس کا علم دنیا میں باقی رہے گا تب تک اس کو اللہ تعالیٰ ثواب دیتا رہے گا۔ اور تیسری چیز ہے ولد صالح يدعو له، ماں باپ کے تعلق سے اولاد جو دعائیں کرے گی، ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ماں باپ کے درجات کو بلند کرے گا، ان کے مراتب بلند کرے گا، اور اللہ ان پر رحم بھی کرے گا، ان کی مغفرتیں بھی کی جائے گی۔ تو یہ ماں باپ کا بڑا مرتبہ ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے ماں باپ کے تعلق سے دعائیں کہتے رہنا چاہیے، چاہے ماں باپ زندہ ہو، چاہے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہو، ہر لمحہ ماں باپ کی قدر کریں اور ان کے حق میں دعائیں کرتے رہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو ہے جنات کا واقعہ بیان کیا کہ جنات نے جب یہ دیکھا، جب قرآن نازل کیا گیا تو جنات و شیاطین بڑے پریشان ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں آسمان پہ جانے سے روک دیا گیا، آسمان پہ پہرا زیادہ کر دیا گیا، بہت زیادہ فرشتے وہاں متعین کر دیے گئے۔ تو جنات نے مشورہ کیا کہ روئے زمین پر ایسی کوئی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمان پہ جانے سے روکا جا رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے اتنی سختی نہیں تھی، ہم آسانی سے آسمان پہ جاتے تھے، وہاں سے خبریں لے کر آتے تھے، لیکن اب جو ہے ہمیں بہت زیادہ سختی کے ساتھ وہاں جانے سے روکا جا رہا ہے، آخر کیا معاملہ ہے؟ تمام جنات نے مشورہ کیا اور یہ کہا کہ دنیا کے تمام علاقوں میں پھیل جاؤ، جا کے دیکھو کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ تو کچھ جنات جو ہے اس مقام پر آئے جہاں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے اصحاب کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، وہاں پر آئے، جنات کی جماعت آئی، اور آنے کے بعد جو انہوں نے قرآن کو سنا۔ اللہ نے یہاں پہ فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب جنات کی جماعت آپ کی جانب آئی، انہوں نے قرآن کو سنا، اور وہاں پہ وہ لوگ حاضر ہوئے، قرآن کو سننے کے بعد کہا اے ہمارے قوم کے لوگوں، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمان جانے سے روکا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اپنے قوم کے پاس گئے اور قوم کے اندر بھی یہ اعلان کر دیا کہ قرآن مجید کی وجہ سے ہمیں آسمان سے روکا جا رہا ہے، وہاں جانے پر پابندی سخت کر دی گئی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر ان کا تذکرہ کیا، اور ایسے کئی واقعات ہوئے جبکہ جنات نے بھی اللہ کے رسول سے قرآن کو سنا، قرآن کو انہوں نے سمجھا، اور کئی مرتبہ جنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جاتے تھے، دین سیکھتے تھے، اور ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کئی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَاصْبِرْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے صبر کیجئے جیسے کہ جو بڑے بڑے انبیاء تھے انہوں نے صبر کیا تھا۔ مصیبتیں، پریشانیاں ایمان کی دعوت دینے والوں کے لیے، اسلام کی بات پہنچانے والوں کے لیے آنا لازمی بات ہے۔
اگر کوئی آدمی دین کی دعوت دیتا ہے، اللہ کے کلام کو پیش کرتا ہے، نبی کے فرامین کو لوگوں کے درمیان سناتا ہے، تو اس پر مصیبتیں آنا، پریشانیاں آنا یہ عام بات ہے، لازمی بات ہے، لیکن ایسے ایمان والے کا فریضہ یہ ہے کہ وہ مصیبتوں پہ صبر کا دامن اختیار کرے اور ہمیشہ صبر کرتے رہیں۔ اللہ نے یہاں پر بھی اپنے پیغمبر سے کہا فاصبر کما صبر اولو العزم منکم من رسول، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جیسا کہ گزشتہ انبیاء صبر کرتے ہوئے آئے ہیں، ولا تستعجل لهم، اور آپ جو ہے جلد بازی سے کام نہ لیں، کسی بھی معاملے میں آپ جلد بازی کے ساتھ کام نہ لیں۔ ان کے جو معاملات ہیں، ان کا جو ستانا ہے، ان کا جو ظلم ہے، ان تمام معاملات میں آپ اگر صبر کریں گے تو صبر کا بدلہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہتر عطا فرمائے گا، دنیا کے اندر بھی آپ کے لیے کامیابی ہوگی اور اخروی اعتبار سے بھی آپ کے اللہ کے پاس جو ہے بڑے درجات اللہ نے بنائے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پر یہ سورہ احقاف کا خلاصہ مکمل ہوا۔ آج میں نے 25واں پارہ مکمل اور 26ویں پارے کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے سنایا ہے، جن کے اندر یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا جاتا ہے، سنا جا رہا ہے، اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے لیے قدر والی رات جو ہے نصیب فرما دے، وہ عظیم ترین رات جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، ہم تمام ایمان والوں کو اسی قدر کرنے والا بنا دے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے والا بنا دے۔ ہمارے نیک اعمال کو اپنے مہربانی سے قبول فرما لے۔ ہم میں جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مسلمان تکالیف میں گھرے ہوئے ہیں اللہ ان تمام کے تکالیف کو دور فرما دے، انہیں راحت عطا فرما۔ آمین واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔